بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نیو سٹوری میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ عمیر انفو ٹی وی سے میں ہوں آپ کا بھائی عمیر شرازی۔ بوسہ لینے کا عجیب بہانہ، عشق رسول سے لبریز یہ کہانی آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ ہو سکے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے اور عشق کرنا کیا ہوتا ہے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ اور یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ روایتوں میں ہے کہ ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے کہ حضرت عکاشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زوروں کو تار رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ،
فدا کا ابی و امی، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں، میں تو یہ چاہتا تھا آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی، آکاشا تم نے جنت واجب کر لی۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین آیا، اور وہ کہنے لگے، میرا بدلہ لینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوڑا اٹھاؤں، میرا مطلب تو یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو زندہ کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنا تن من دن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کرنے والا بنائے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو زندہ کر کے پوری دنیا کے اندر اس دین کو عام کیا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ جنت کے لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں، اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ ایک قربان زمانہ ہے، ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک نہیں ان پر قربان زمانہ زمانہ ہے، تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا
پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، ایک میں خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا بنائے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر پوری دنیا کے اندر دین کا پیغام عام کیا، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس امت کے لیے لازم ملزوم کر دیا گیا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر اس دین کو عام کرنا ہم سب کا کام ہے، اور پوری امت کا کام ہے کہ ہر ایک کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد یہ دین لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اور ہر ایک عام اور خاص تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچانا ضروری ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو آپ نے سینے میں لازم کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو زندہ کرنا ہے، جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کر کے پوری دنیا کے اندر اس دین کو عام کیا، اسی طرح سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگرد خاص جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لینا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کو بتانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔